حدیث میں کئی واقعات موجود ہیں، چنانچہ اختصار کے طور پر میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے سامنے موجود ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے ابسط یدک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، یعنی میں آپ کی بیعت کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ فبسط یدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، وَنَزَعَ يَدَهُ، لیکن اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اب صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ حرکت بڑی گستاخی شمار کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے چہروں پر ایسے آثار محسوس کیے کہ یہ اس شخص پر حملہ ہی نہ کر دیں۔ آپ نے انہیں اطمینان سے بیٹھے رہنے کا حکم دیا اور اسے فرمایا انت قلت لی ابسط یدک، تو نے خود مجھے کہا ہے کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، فبسطت یدی ونزعت یدک، میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور تو نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، یہ کیا حرکت تھی؟ تو اس نے عرض کیا میں نے اپنا ہاتھ پیچھے اس لیے کر لیا ہے کہ میں پہلے آپ سے یہ پوچھ لوں کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں، اسلام لے آؤں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام نام ہی اس بات کا ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہو وہ سب کو مٹا کے رکھ دیتا ہے، یہدم ما کان قبلہ۔ بہرحال جس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا وہ کہتا ہے کہ میں اپنے قبیلے میں سنگ دل مشہور تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے قبیلے کی 70 چھوٹی چھوٹی پیدا ہونے والی بچیاں زندہ درگور کی ہوئی ہیں، 70 بچیاں، کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو، مسلمان ہو جاؤ تو تمہارا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ پھر اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو وہ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میں سفر پر جا رہا تھا اور میرے ہاں یعنی میرے گھر میں ان قریب ولادت متوقع تھی، بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ اس دور میں سفر بڑے لمبے لمبے ہوتے تھے، مہینوں پر سالوں پر محیط ہوتے تھے سفر۔ چنانچہ میں نے جاتے وقت اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میں سفر پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں کب واپس لوٹتا ہوں، میرے بعد اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کی تربیت میں کسی قسم کی کسر نہ اٹھا رکھنا، اپنے تمام وسائل جھونک دینا، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں واپس آ کر یہ نہ سنوں کہ وہ ابھی تک زندہ ہے۔ یہ وصیت کر کے میں چلا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد وہ واپس لوٹ رہا ہے۔ عربوں کے ہاں ایک عادت تھی جسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور برقرار رکھا۔ جب کوئی سفر سے واپس لوٹ رہا ہوتا تھا تو وہ اپنی آمد سے پہلے گھر پیغام بھیجتا تھا کہ میں کل پرسوں ترسوں پہنچ رہا ہوں۔ یہ ایک اچھی عادت تھی، آپ نے اسے پسند بھی فرمایا اور اسے برقرار بھی رکھا۔
وہ شخص کہتا ہے کہ میں جب واپس لوٹ رہا تھا تو میں نے حسب عادت اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو پیغام پہنچا دیا کہ میں کل پرسوں پہنچ رہا ہوں۔ چنانچہ میں گھر آ گیا، میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کوئی بچہ یا بچی نظر نہیں آئے۔ میں سمجھ گیا کہ میرے بعد بیٹی پیدا ہوئی ہوگی اور میری وصیت پر عمل ہو گیا ہوگا، میری بیوی نے اسے ٹھکانے لگا دیا ہوگا۔ ایک دو دن گزرے، بیوی نے مجھے اچھے موڈ میں دیکھ کر کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں تو میں ایک بات آپ سے کروں۔ میں نے کہا کرو بات، تم جیسے چاہو گی ویسے ہو جائے گا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد میرے ہاں بیٹی نے جنم لیا تھا، لیکن میں ماں کی مامتا کی وجہ سے اسے تمہاری وصیت کے مطابق زندہ درگور نہیں کر سکی۔ اس نے اسے کسی کے گھر چھپا دیا ہوا تھا خامد کی آمد سے پہلے۔ اگر تم وعدہ کرو کہ اس بیٹی کو کچھ نہیں کہو گے تو میں اسے لے آؤں۔ کہتا ہے میں نے وعدہ کر لیا کہ میں اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ میری بیوی گئی جہاں چھپائی ہوئی تھی بیٹی، اس کو لے آئی۔ 2-4 دن بڑی ہنسی خوشی گزرے، بیٹی بڑی پیاری تھی۔ میں نے وعدے کو ایفا کیا۔ ایک دن میں نے کہا بیوی سے کہ میں ذرا بیٹی کو سیر کرانے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، اسے تیار کر دو۔ وہ بڑی خوش ہوئی، اس نے بیٹی کو نہلایا دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے، تیار کر دیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی کو لے کر آبادی سے باہر نکل آیا۔ جب تھوڑی دور آ گیا میں، بیٹی کھیلتی کھیلتی کبھی مجھ سے آگے چلی جاتی ہے، کبھی پیچھے رہ جاتی ہے، جیسے بچوں کی عادت ہوتی۔ چنانچہ ایک جگہ میں رک گیا اور وہاں میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ بیٹی آ کے پوچھتی ہے ابو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں تم کھیلو، کچھ نہیں، کھیلو تم۔ میں گڑھا کھودتا رہا، جب وہ گڑھا اتنا کھد گیا کہ جس میں وہ بچی پوری آ سکتی تھی، میں نے اسے آواز دی کہ بیٹا ادھر آؤ۔ وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اس گڑھے میں یوں گرایا۔ وہ میرے ساتھ چمٹ گئی، لیکن میں نے اس کے ہاتھ چھڑا کر اس کو گرا دیا اور اس کے اوپر وہ پتھر مٹی جو کچھ نکالا تھا وہ ڈالنا شروع کر دیا۔ میں اس کی چیخیں سنتا رہا، لیکن مٹی اس پر ڈالتا رہا حتیٰ کہ اس کی چیخیں بند ہو گئیں۔ اب ذرا یہ کتنی سنگ دلی ہے، کتنا دل خراش واقعہ ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو زندہ درگور کر دی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ آپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تو سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تیرا یہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرما رکھا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ۔ قیامت کے دن ہم ان معصوم بچیوں کو ایک طرف کھڑا کر لیں گے اور انہیں زندہ درگور کرنے والے درندوں کو دوسری طرف کھڑا کر لیں گے اور پھر ان سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اس کا کیا گناہ تھا کہ تو نے اسے زندہ درگور کر دیا، تو نے اسے مار ڈالا۔ تو یہ کس قسم کا سنگین گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی معاف ہو جائے گا۔ چنانچہ فَبَسَطَ يَدَهُ، اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا، آپ کی بیعت کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ایسے صدہا واقعات قرآن مجید میں، حدیث پاک میں اللہ رب العزت نے، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، سنائے ہیں۔